لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ اور اس کی اولاد والناس اجمعین، اور بات ہی ختم کر دی، فرمایا جب تک سب لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے اتنی دیر تک مومن ہو سکتا۔ حضرت عمر حضور کی بارگاہ میں آئے، عام آدمی نہیں، جناب فاروق اعظم، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی تو حاضر خدمت ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں، اور میں خالی نعرے لگانے والا نہیں، میں گھر سے تجربہ کر کے آیا ہوں، میں نے اولاد سامنے رکھی ہے، پھر آپ کا پیار سامنے رکھا ہے، حضور مجھے اولاد نہیں زیادہ پیاری، آپ زیادہ پیارے ہیں۔ حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اولاد سامنے بٹھائی ہے، پھر آپ کا چہرہ سامنے لایا ہوں، حضور مجھے اولاد نہیں پیاری، آپ ہی زیادہ پیارے ہیں۔ پھر عرض کی حضور میں نے کل کمائی، کل جمع پونجی لا کے اپنے سامنے رکھی ہے، مجھے مال پیارا نہیں، آپ زیادہ پیارے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ماں باپ کے چہرے سامنے رکھے ہیں، بہن بھائیوں کو رکھا ہے، رشتہ داروں کو رکھا ہے، دوستوں یاروں کو رکھا ہے، مجھے وہ نہیں پیارے، آپ پیارے۔ اور حضور پھر میں نے اپنا علاقہ اور قبیلہ بھی سامنے رکھا ہے، حضور مجھے وطن سے پیار نہیں، آپ سے پیار ہے۔ اور محبوبہ حد ہو گئی، میں نے اپنی عزت بھی سامنے رکھی ہے، عزت بھی، لیکن محبوبہ مجھے عزت نہیں پیاری، آپ زیادہ پیارے ہیں۔ حق پسند لوگ تھے، سچی بات کرنے والے۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نے اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اپنی روح کو سامنے رکھا ہے، مجھے لگتا ہے کہ جان مجھے زیادہ پیاری ہے، یہ نہیں کہا کہ زیادہ پیاری ہے، مجھے، سمجھ رہے ہیں بات کو، مجھے لگتا ہے کہ جان مجھے آپ سے۔ میرے رسول پاک نے دست مبارک اٹھایا اور جناب عمر کے سینے پہ مارا، فرمایا عمر جا، ابھی تو تیرا ایمان ہی مکمل نہیں ہوا، اگر تو اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہیں کرتا تو تیرا ایمان مکمل ہے، تیرا ایمان مکمل ہے، تیرا ایمان مکمل۔ حضرت عمر کہتے حضور کا ہاتھ لگا تو میں نے اعلان کیا، میں نے کہا محبوبہ تیرے دست مبارک نے خیر کر دی ہے، حضور اب مجھے آپ جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے، آپ اشارہ کریں میں جان قربان کرنے کو بھی تیار ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی ساری زندگی، ایک شخص نے پوچھا کہ آپ نے ساری زندگی حضور کی نعتیں لکھی ہیں تو قبر میں جاؤ گے تو کیا کہو گے؟ کہنے لگے کہوں گا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ حضور سونے میں کیا کہوں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ پھر کہنے لگے نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اور دیکھیے لکھنے کا انداز، کہنے لگے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دی، ان کی مہک نے دل کے، یہ نہیں کہا کہ موسم کھلا دیا ہے، دل کے، صرف حضور نے نہیں، حضور کی مہک نے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے، بس حضور گزر جائیں تو وہ گھر بس جاتا ہے، کوچہ بس جاتا ہے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ یہ شعر جب پہنچا نا داغ دہلوی کے پاس اقبال کے استاد، تو وہ کہنے لگے مجھے کہنے دو ملک سخن کی شاہی، تم کو رضا مسلم، تم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ آپ مجھے اصل میں نا
ٹی وی پہ بیٹھتا ہے ایک اینکر بیچارہ جو 3 لاکھ روپیہ تنخواہ لیتا ہے یا 6 لاکھ، اس نے حق حلال کرنی ہوتی ہے اپنی کمائی، ٹی وی پہ بیٹھا ہے بیچارہ، نہ اس کو دین کے حروف ابجد کا پتہ ہے، وہ ٹی وی پہ بیٹھا ہے، اب جس پارٹی سے پیسے لیتا ہے اس کا وہ نمک خاری کا حق ادا کرتا ہے۔ کہتے جی حضور نے اپنے دشمن کو معاف کیا ہے، مولوی سخت بات کرتے ہیں، حضور نے اپنے دشمن کو، آپ کسی پارٹی کے لیڈر کے خلاف دوسری پارٹی کا بیان کبھی سنیں، اس لیڈر سے پیار کرنے والے اتنی اتنی لمبی زبانیں کھول کے ٹی وی پہ آ جاتے ہیں، اور وہ لفظ جو میڈیا پر اور اسمبلی میں ویسے ہی قانون کا حصہ نہیں وہ بھی بول دیے جاتے ہیں۔ لوگ ان معاملات میں بھی حمایت کرتے ہیں اپنے لیڈروں کی جن میں حمایت بنتی ان میں بھی، اور ذات رسالت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں حضور نے معاف کیا ہے، مولوی جذباتی ہوتا ہے، یہ ایسے تو نہیں نہ ہوتا، تجھے اصل میں پتہ نہیں، تو پیار کرتا ہے ڈالر سے، تو پیار کرتا ہے شہرت سے، اور جو پیار کرتے ہیں نا مدینے کے ٹکڑوں سے، جو کھاتے ہیں نا رسول اللہ کے نام کا صدقہ، جو حضور کے نام کا، امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت تو یہی بتایا گیا تھا نا کہ پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہتے ہیں یہ بتایا گیا تھا۔ ہم پاکستان کے حق میں تقریریں کرتے تھے، اور ہندو پنڈت جو ہوتے تھے نا وہ اسلام کے خلاف معاذ اللہ اور پاکستان کے خلاف تقریریں کرتے تھے، جلسے ہوتے تھے۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب کہتے ہیں ایک جگہ ہندوؤں کا جلسہ تھا تو ایک پنڈت تقریر کر رہا تھا، اب سارے ہندو تھے، مسلمان تھا ہی کوئی نہیں، سب ہندو بیٹھے تھے اور وہ سن رہے تھے، تو معاذ اللہ اس نے تقریر کرتے کرتے نا حضور کی ذات اقدس کے بارے میں کوئی جملہ کہہ دیا، کوئی نازیبہ بات کہہ دی، اور کوئی نہیں تھا، وہ ایک ملانگ تھا، وہ پیچھے بیٹھ کے جو دوری ڈنڈا نہیں ہوتا جن کے ہاتھ میں، اور ڈنڈا بھی کئی رنگوں کا ہوتا ہے ان کا، وہ اس نے پکڑا ہوا تھا اور وہ پتہ نہیں کیا اس میں پیس رہا تھا۔ امیر ملت فرماتے ہیں اس کے کان میں سپیکر کی آواز گئی کہ حضور کے بارے میں بات کر دی، اس نے ڈنڈا پکڑا، ملانگس آدمی تھا، پیچھے سے نکلا، کسی نے روکا بھی نہیں، اسٹیج پہ چڑھا سیدھا اور 2-4 ڈنڈے زور زور سے پنڈت کے سر پہ دے مارے، پنڈت مر گیا، پرچہ ہو گیا، مقدمہ ہو گیا، جیل ہو گئی۔ امیر ملت کہتے ہیں میں جیل میں ملنے گیا، میں جیل میں، دیکھے بندہ ان پڑھ تھا، بات بڑی پڑی کر گیا۔ امیر ملت فرماتے ہیں بندہ سادہ تھا پر بات بڑی حسین کر گیا، بندہ بالکل بے عمل تھا پر بات ایمان کی کر گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں جیل میں ملنے گیا تو میں نے کہا سائیں نہ تو نماز پڑھے نہ روزہ رکھے نہ تو مسجد آئے، تو عبادات کی طرف توجہ نہیں کرتا اور تو نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے، ہندو مار دیا ہے۔ تو پیر صاحب کہتے ہیں میری طرف دیکھ کے نا پنجابی میں بولا، کہنے لگا پیر جی مینوں دے سیدھے لفظ بھی کوئی نہیں ہوندے، مینوں کی پتا جے سیدھے لفظ بھی کوئی، مینوں نہیں پتا میرا درجہ کی ہے۔ پیر صاحب میں نماز نہیں پڑھدا میری غلطی ہے، روزہ نہیں رکھدا ہے میری غلطی ہے، میں عبادت نہیں کردا میری غلطی ہے، پر پیر صاحب یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ میرے سامنے کوئی میری اچھی تے سچی سرکار دی بے ادبی کر کے لنگ جائے۔ لفظ بڑے کمال کہہ گیا، کہنے لگا پیر صاحب میں گناہگار ہوں پر اپنے نبی کا غدار نہیں ہوں، گناہگار ضرور ہوں پر میں غدار نہیں کہ میرے سامنے کو رسول اللہ کے بارے میں آ کے پوچھ لیتے ہیں لوگ مسئلہ۔ کہتے ایک مولوی ملا تھا کہہ رہا تھا حضور کو علم غیب نہیں، میں نے کہا تینوں ملیا سی مینوں ملدا دسنا سی میں انہوں، تجھے ملا تھا نا اور تو نے سن لی بات، کیسے سن لی، کیسے تیرے دل میں خیال آیا؟ وہ تیرے سامنے تیرے مصطفیٰ کے علم کی توہین کر گیا، وہ تیرے سامنے رسول اللہ کے اختیار کی توہین کر گیا، وہ تیرے سامنے بیٹھ کر نبی پاک کے صحابی کی بے ادبی کر گیا، حضور کی اہل بیت کی بے ادبی کر گیا، اور تو سنتا رہا، یہ ہو کیسے گیا؟ سنو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے باپ کو کوئی گالی نکالے میں سن لوں گا، میرے بڑوں کو کوئی برا بلا کہے میں سن لوں گا، لیکن اگر میرے مصطفیٰ کے بارے میں بات کرے گا تو زبان پکڑ کے کھینچ لوں گا، زبان کھینچوں گا۔ غیرت ایمانی پیدا کریں، مغز قرآن روح ایمان جانے دی ہست حب رحمت للعالمین۔ اگر حضور کا پیار نہیں تو ایمان مکمل، ہر چیز سے بڑھ کر ذات رسالت سے پیار، ہر چیز۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں حضور کے سامنے بیٹھا تھا، ایک شخص آیا، اس نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ میرے ہاتھ کے اندر خنجر ہے، میں قتل کر کے آیا ہوں۔
قاتل کھڑا ہوا. ایک طرف قرآن مجید کا حکم ہے کہ جس نے ایک آدمی کو قتل کیا پوری انسانیت کو قتل کیا. حضور یہ خنجر ہے قتل کر کے آیا ہوں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کس کو قتل کیا؟ عرض کی حضور سگی بہن کو مارا ہے. سگی بہن تھی میں نے قتل کر دی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں مارا؟ پیار نہیں تھا؟ کہا محبوبہ بہن سے کس کو پیار نہیں ہوتا، بڑا پیار تھا، پر مارا کیوں؟ تو صحابی رونے لگے، کہنے لگے محبوبہ میں بڑا پیار کرتا تھا پر وہ کافرہ تھی، مشرکہ تھی، بڑا پیار کرتا تھا. جب بھی اس کے پاس جاتا وہ آپ کے بارے میں بات چھیڑ دیتی. میں اس کو کہتا سارا کچھ کر لے میرے نبی کے بارے میں بات نہ کر دوں. میں ہر شے سہ لیتا ہوں پر مصطفیٰ کریم کی ذات کے بارے میں کوئی بات برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. یہ والا جملہ نہ کہنا. میں اس کو روکتا، منع کرتا، وہ باز نہ آتی. کہتے ہیں آج اس نے اتنی سخت بات کی کہ میں اس کا گلا کاٹ آیا ہوں، قتل کر دیا ہے. حضور میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا جا تیرے اوپر کوئی سزا نہیں، تو نے جو کیا ہے اچھا ہی کیا ہے، نہیں اچھا کر ڈالا ہے جو تو نے کیا ہے. ایک صحابی نابینا تھے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، رشتہ کوئی نہیں دیتا تھا، معذور آدمی تھے. نکاح ہوا، شادی ہوئی، 2 بیٹے دیے اللہ نے، گھر بس گیا. بیوی کپڑے دھو کے دیتی، خدمت کرتی، روٹی پکا کے دیتی، بچے بڑے حسین تھے. اور وہ صحابی خود فرماتے ہیں، نابینا صحابی کہتے ہیں موتیوں کی طرح کے میرے بچے، جو بھی آتا آ کے کہتا تیرے موتیوں کی طرح کے لال ہیں. لیکن آپ فرماتے ہیں ایک صبح اعلان ہو گیا، مدینے میں شور ہو گیا، کچھ نابینا صحابی کی بیوی قتل ہو گئی، کسی نے خنجر کے دبایا، مر گئی ہے. کہتے ہیں اس کے لواحقین اکٹھے ہوئے، در رسالت مآب پہ آئے. آگے کہنے لگے حضور ہمارا قاتل ڈھونڈ کے دیں، ہماری بیٹی کو کس نے مارا؟ میرے رسول پاک نے مجمع پہ نظر ڈالی، فرمایا بھائی مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، اگر قاتل موجود ہے تو خود اٹھ جائے. خود اٹھے. وہ نبینا صحابی بیچ میں سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سونیا قاتل کوئی باہر نہیں، میں خود قاتل ہوں، میں نے مارا ہے، میں قاتل ہوں، میں نے مارا ہے. مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے تو اس کی بڑی ضرورت تھی، بڑی حاجت تھی، تیری بیوی تھی، تیرا گھر سنبھالتی تھی، تیرے بچے تھے. صحابی عرض کرنے لگے حضور سارا کچھ ٹھیک تھا پر وہ آپ کی بے ادب تھی. حضور اس کے آنے سے میرا گھر بس گیا، روٹی پکنے لگی، کپڑے ملنے لگے، اولاد ہونے لگی، میں دنیا پہ آ گیا. لیکن محبوبہ میں نے وہ سکھ کیا کرنے ہیں جو تیری بے ادبی پر تعمیر کیے جائیں. یا رسول اللہ مجھے کیا حاجت اس چیز کی جس میں آپ کا پیار ہی نہ ہو؟ یا رسول اللہ آپ کی محبت ہی نہ. حضور میں نے قتل کر ڈالا ہے، مجھے بیوی نہیں چاہیے، مجھے وہ والی چاہیے جس کی زبان پر رسول اللہ کے نام کے ترانے ہو، جو حضور کی محفل کرنے والی ہو، نعت پڑھنے والی ہو، جو نبی پاک علیہ السلام کی ازواج کا، اولاد کا، بیٹیوں کا ذکر کرنے والی. مجھے وہ بی بی نہیں چاہیے جو بی بی بے ادبی کرے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محلے داروں سے پوچھا، فرمایا بات اس کی ٹھیک ہے؟ کہا حضور واقعی بے ادب تھی. نبی پاک نے فرمایا اٹھو پھر چلے جاؤ. اس نے انسان نہیں مارا، اس نے گستاخ رسول کو مارا ہے، اس نے ایک گستاخ رسول کو مارا ہے. بھائی یاد رکھیں نبی پاک کا پیار ایمان کا حصہ ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، اس بات میں کسی قسم کی کوئی گنجائش ہے. ہمارا کسی شخص کے ساتھ کوئی رٹا نہیں زمین کا، اللہ جانتا ہے. ہم تو اختلاف کی خلیج کو کم کرنے والے لوگ، کوئی اختلاف نہیں، اللہ جانتا ہے. اور دل روتا ہے کہ امت کٹھی ہو جانی چاہیے. رمضان المبارک ہے، جمعے کا دن ہے، منبر پہ بیٹھا، دل روتا ہے کہ امت مسلمہ کٹھی ہونی چاہیے. لیکن میں اس شخص کے پاس جا کے کیسے بیٹھوں جو کہتا ہے کہ نبی معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے، جو یہ لفظ کہتا ہے کہ محمد کو کیا پتا دیوار کے پیچھے کیا ہے، جو یہ لفظ کہتا ہے کہ گائے بیل اور گدھے کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، رسول اللہ کا خیال آ جائے تو ٹوٹ جاتی ہے. مجھے بتلائیے میرے بھائی کس طرح کمپرومائز ہوگا، کس طرح ایسے لوگوں کے ساتھ اتفاق ہوگا؟ رسول اللہ کی محبت دین کا حصہ ہے. اور یاد رکھ رہے ہیں اللہ جانتا ہے کسی کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، نہ نیاز کا، نہ فاتحہ کا، نہ ختم کا، نہ درود کا. اس کا دل کرے دلائے، جس کا دل کرے نہ دلائے، مستحب ہے. جھگڑا صرف یہ ہے کہ میرے رسول اللہ کی شان پر بات نہ کرو، میرے نبی پاک کی عظمت کے بارے میں بات، درد دل سے بات کر رہا ہوں. خدا را اس امت کی دلوں میں رسول اللہ کا پیار رہنے دو، نبی پاک کی محبت رہنے دو. صحابہ ہر حال میں حضور سے. حضرت ابو عبادہ بن جراح نے میدان کے اندر اپنے باپ کو قتل کیا. کس کو؟ باپ کو مارا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو عبادہ تو نے باپ ہی مار دیا ہے.
کہا حضور باپ نہیں چاہیے، رسول اللہ کا وفادار چاہیے، حضور وفادار چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اصل دین ہے، اصل دین۔ اگر اس میں خامی رہ جائے، اس کے اندر کمی رہ جائے، ایمان مکمل نہیں۔ صبح قیامت رب کی بارگاہ میں تیرا کوئی عمل قابل قبول نہیں، کوئی تیرا عمل اللہ کے حضور قابل قبول نہیں۔ تعظیم رسالت میں اگر فرق آتا ہے، حضور کی محبت میں اگر کمی آتی ہے، تو تیرا کوئی عمل بھی قابل قبول ہے۔ محبت کا کیسے پتہ چلے گا کہ حضور سے پیار ہے؟ جی، جو بندہ میلاد والے دن بھی سویا رہے، معراج شریف والے دن بھی بے ہوش ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نعت بھی اسے یاد نہ ہو، اسے کبھی توفیق نہ ہو نعت سننے کی۔ یہ نعت پڑھتے ہیں نا حضرات، تو کچھ لوگ جھومتے ہیں، کچھ مست رہتے ہیں۔ پتہ کیوں مست رہتے ہیں؟ انہیں نعت کے ذائقے کا پتہ نہیں۔ نعت تعریف مصطفیٰ ہے، اور جب محبوب کی تعریف ہوتی ہے تو دل مچل جایا کرتے ہیں۔ بھئی محبت مصطفیٰ پیدا کریں ان جگہوں پہ بیٹھے جہاں سے رسول اللہ کا پیار ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے ہر چیز سے بڑھ کر رسول پاک سے پیار کیا، ہر چیز سے بڑھ کر بھلا دی دنیا ساری انہوں نے، لیکن رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار انہوں نے اپنے دل سے نہیں بلایا۔ اپنی اولادیں لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دی، اپنے بچے لا کر پیش کر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ساری زندگی ابو بکر صدیق نے ڈانٹا نہیں، میرا باپ رفیق تھا، شفیق تھا، مہربان تھے، کوئی کبھی انہوں نے سخت گھورا بھی نہیں ہماری طرف۔ لیکن کہتے ہیں ایک دن میں حضور کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی، بچی تھی، میری آواز ذرا بلند ہوئی، تو کہتے ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے دوڑے آئے، اندر آئے اور حضرت ابو بکر نے تھپڑ اٹھایا، میرے منہ پہ مارنے لگے۔ حضور آگے بڑھے، بچایا۔ میں نے کہا ابا جی آپ نے تو گھورا بھی کبھی نہیں، یہ کیا ہوا؟ حضرت جناب عائشہ صدیقہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق رو پڑے، کہنے لگے عائشہ میرے اوپر سے پہاڑ بھی گزر جائیں تو مجھے تکلیف نہیں ہوتی، اور میرے مصطفیٰ کے سامنے کوئی اونچا بولے بھی تو میرا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ خبردار، حضور سید عالم، حضرت عمر کا زمانہ تھا، کچھ لوگ آئے کہیں اور کے رہنے والے، مسجد نبوی میں اونچی آواز میں بولنے لگے، اونچی آواز میں باتیں کرنے لگے۔ حضرت عمر نے بلایا، فرمایا ادھر آؤ، کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے کوئی شام کا ہے، کوئی کسی ملک کا ہے۔ آپ فرمانے لگے تمہیں پتہ نہیں یہ روضہ رسول ہے؟ تمہیں پتہ نہیں یہ حضور کی مسجد ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہیں خبر نہیں تم کہاں آئے ہو؟ فرمایا اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے میں تمہیں دروں سے مارتا، تمہیں سزا دیتا، تمہیں ادب رسول کا نہیں پتا؟ رب سے محبت ہو جائے تو سجدہ کرنے کا مزہ آتا، قرآن شریف پڑھنے کا ذائقہ آتا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، جو حضور کی، پہلے یہ سمجھ لیں کہ اللہ رسول کی ذاتیں دو ہیں، محبت ایک ہی ہے، ذاتیں دو ہیں، بات ایک ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن ہی نہیں بن سکتے جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو۔ اللہ سے بھی پیار کریں تو ٹوٹ کر، اور نبی کریم سے بھی محبت کریں تو ٹوٹ۔ پھر اللہ رسول کی محبت کی وجہ سے محبت کریں۔ ہمارے ہاں نا آہستہ آہستہ نفرت کو فروغ دیا جانے لگا، نفرت کا فروغ۔ ایک تو کافر ہے، منافق ہے، وہ تو اسلام کو پیش کر رہا ہے کہ یہ آپس میں نفرت کرتے ہیں، یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، معاذ اللہ۔ ہمارے اندر یہ ماحول بن گیا ہے، ایک تو باہر سے جو لوگ تھے وہ زیادتی کر رہے تھے، اندر سے یہ ماحول بن گیا ہے کہ آپ کھول لیں کوئی چینل، لڑائی ہی لڑائی ہے، فساد ہی فساد ہے، بحث ہی بحث ہے۔ یہ مولانا اس مولانا کا جواب دے رہے ہیں، وہ مولانا اس مولانا کا جواب دے رہے ہیں۔ ہم نے چیزوں کو الجھایا، اتنا الجھایا، اتنا الجھایا، کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ یار لوگ کدھر جائیں گے بیچارے۔ حق کی بات کرنا ٹھیک ہے، جو اہل حق ہیں وہ احقاق حق کر رہے ہیں، میں منع نہیں کر رہا، لیکن آپ چیزوں کو اگر اتنا الجھا دیں گے، اہل حق بھی اگر الجھ جائیں گے، اگر وہ بھی اتنا الجھ جائیں گے، اتنی آزمائش ہو جائے گی، تو دین کا جو محبت کا پیغام تھا وہ کیسے آگے جائے گا؟ کوئی معاذ اللہ صحابہ کی محبت کی آڑ میں اہل بیت کے بارے میں بات کرتا ہے، کوئی اہل بیت کی محبت کے پیچھے چھپ کے صحابہ کے بارے میں بات کرتا ہے۔ ہماری محبتوں کی بنیاد مدینے والے رسول ہیں،
ہم نے حضور سے تعلق رکھنے والی ہر شے سے پیار کرنا ہے، ہر شے سے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے صحابہ سے محبت کی میری وجہ سے کی، جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا میری وجہ سے رکھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، یہ میری اولاد ہے۔ حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ آپ ذرا اس محبت کا فروغ دیکھیں کہاں تک جاتی ہے۔ فرمایا اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت فرما، اور مالک جو ان سے محبت کرے نا تو ان سب سے بھی محبت فرما۔ محبت کو فروغ دیں، محبت کی بات کریں، پیار کو لے کے چلیں۔ میں نا کبھی کبھی کڑتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ ہم نے نا اپنے ملک میں فضا پیدا کر لی ہے، یہ بندہ بھی غلط ہے، وہ بندہ بھی غلط ہے۔ میرے آنے والی نسلیں یہ سمجھنے لگی ہیں کہ شاید ہم چوروں کے ملک میں پیدا ہو گئے، شاید یہاں ڈاکو بستے ہیں، شاید یہاں راہزن ہیں۔ اور میڈیا کے دوستو، ایک غلط خبر آتی ہے تو اسے اتنا عروج دیتے ہو، اتنا فروغ دیتے ہو، اتنا آگے لے کے جاتے ہو، اور جو روز اذانیں پڑھی جاتی ہیں اس کو فروغ کیوں نہیں دیتے؟ جو روز مسجدوں میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں اس کو فروغ کیوں نہیں دیتے؟ جو رمضان میں ہر مسجد میں قرآن ختم ہوتا ہے اسے فروغ کیوں نہیں دیتے؟ جو افطاری کے لیے لوگ سڑکوں پہ منتیں کر رہے ہیں، روزہ میرے ساتھ کھول لو، میرے گھر میں افطار کرو، اسے فروغ کیوں نہیں دیتے؟ یہ جو بھائی بھائی کے کام آ رہے ہیں اس کی بات کیوں نہیں کرتے؟ نفرت کو فروغ دیا۔ آنے والی نسل سمجھنے لگی کہ چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں کے بیچ بستے ہیں، یہ وطن شاید چوروں کا ہے، ڈاکوؤں کا ہے۔ نا، یہ تو درویشوں کا وطن ہے، یہ تو فقیروں کا وطن ہے، یہ تو اللہ والوں کا وطن ہے۔ اور بھائی اس وطن میں تو وہ لوگ بستے ہیں کہ بات کسی کی بیٹی کی ہو رہی ہوتی ہے، رو میرا باپ پڑتا ہے، دکھ کسی کی بیٹی کو پہنچتا ہے، نیند میری ماں کو نہیں آتی۔ یہ تو وہ وطن ہے جو دکھ بانٹتا ہے۔ یہ تو کوئی ایک آدمی آ کے رو دیتا ہے کہ میں تکلیف میں ہوں، اور وہ ٹی وی پہ رو دیتا ہے، ٹی وی پہ رو دیتا ہے کہ میرے گھر میں فاقہ ہے، میں نے کئی دن سے روٹی نہیں کھائی، تو لوگ گھروں میں بیٹھے رو دیتے ہیں۔ آپ میری بات کو سمجھ لیں دوستو، یہ تو بڑے نرم لوگ، بڑے پیار والے۔ آپ نے ڈاکوؤں کو ضرور دیکھنا ہے، آپ نے دھوکے باز لوگوں کو ضرور دیکھنا ہے۔ میں آپ کو سینکڑوں لوگ دکھاتا ہوں، سینکڑوں لوگ، بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، 2 4 5 نہیں، سینکڑوں لوگ۔ انہوں نے پردیس جا کے محنت کی، کمائیاں کی، لیکن اپنے دیش میں مسجد بنائی تو لوگوں کو کہا کہ علامہ صاحب، قاری صاحب، پیر صاحب، میں پیسے سارے دوں گا پر میرا نام نہ لینا۔ میں نے کہا میں سینکڑوں لوگ دکھاتا ہوں، سینکڑوں لوگ، محنت کی، جدوجہد کی، کوشش کی۔ یہ اسٹیج پہ بیٹھتے ہیں میری طرح کے وہ لوگ جو پیر صاحب، صوفی صاحب، علامہ صاحب ہوتے ہیں، لیکن میں سینکڑوں لوگوں کو جانتا ہوں جو محفل کا اشتہار اپنے ہاتھوں سے لگاتے، محفل والے دن جھاڑو بھی دیتے، لوگوں کو پیغام بھی دیتے، ان کا اشتہار پہ بھی نام کوئی نہیں، نقیب نے بھی نام نہیں لیا، وہ اسٹیج پہ بھی نہیں بیٹھے، لیکن جب محفل سج جاتی ہے، جب دنیا آ جاتی ہے، جب رسول پاک کا ذکر عروج پکڑتا ہے تو وہ دور کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کتنی اچھی ہو گئی ہے میری محفل، کتنی اچھی ہو گئی ہے میری محفل۔ نہ کسی پیر نے نام لیا، نہ کسی مولوی نے لیا، نہ کسی نقیب نے لیا، نہ کسی نعت خواہ نے لیا، پر او میرے نبی کی محفلیں سجانے والوں، تمہارا نام کسی نے نہیں لیا، تمہاری فوٹو نہیں آئی، تمہارا اشتہار پہ نمبر نہیں لکھا گیا، پر جس رسول کے لیے تم نے یہ کام کیا اس نبی کو سارا ہی پتا ہے۔ وہ حبیب جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں، انہیں خبر ہے کہ یہ وہ میرا دیوانہ ہے جو لوگوں کو دعوتیں دیتے، آؤ میں نے رسول پاک کی محفل سجانی، آؤ آؤ۔ آپ یقین کریں لوگ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں حضرت جی ٹائم دے دیں، دل کرتا ہے ذکر سرکار سجایا جائے۔ میرے بھائی یاد رکھو، فروغ محبت کی بات کرو، پیغام محبت کی بات کرو، محبت کی بولی بولو، محبت کا تذکرہ کرو، لوگوں کی اچھائیوں کا ذکر کرو، خوبیوں کا بیان کرو، چھوڑو نفرتیں، چھوڑو عداوتیں، آؤ واپس لوٹ آئیں۔ بخاری مسلم پڑھو، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنا ایک بھائی اپنے گھر سے چلا تھا اپنے دوسرے بھائی کو ملنے۔ ایک تو ہے صحابی کا پیار، ایک تو ہے اہل بیت کا پیار، ایک اللہ کے ولی کا پیار۔
اپنے گھر سے چلا تھا وہ اپنے ایک بھائی سے ملنے، بخاری مسلم ہے، حضور فرماتے ہیں کہ رستے میں اسے فرشتہ ملا انسانی شکل میں۔ لوگ تو روز سفر کرتے ہیں پر فرشتے نہیں آتے، اللہ نے فرشتہ بھیجا انسانی شکل میں۔ کدھر جا رہے ہو میاں؟ کہنے لگا اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ کہا اس کا تیرے اوپر کوئی احسان ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو کیوں ملنے جا رہے ہو؟ سننا ہو یارو، یہ میری بات نہیں، یہ مدینے والے رسول کی زبان اطہر سے نکلا ہے۔ فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں جا رہا ہوں بھائی سے ملنے، کوئی احسان ہے؟ کوئی نہیں، کوئی لین دین کا معاملہ کوئی نہیں، کیوں ملنے جا رہے ہو؟ کیوں؟ وہ کہنے لگا اس لیے ملنے جا رہا ہوں کہ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، میں رب کا بندہ سمجھ کے، اللہ کا بندہ سمجھ کے میں کہتا ہوں او پیران عظام، تم نے اگر دھوکے کی پگڑیاں باندھی اور تم نے اگر فراڈ کے جبے پہنے، تم نے اگر جھوٹ کے پلندے باندھے تو وہ تمہارا معاملہ ہے، لیکن جو تمہیں رب کا بندہ سمجھ کے ملنے آئے گا وہ اجر حاصل کر لے گا، وہ اللہ کی بارگاہ سے نواز دیا جائے گا۔ وہ تو اللہ کا بندہ سمجھ کے آیا نا، اسے تو نہیں پتا جبے کے نیچے کیا ہے، اسے نہیں پتا بڑی پگڑی کے نیچے کیا ہے۔ مدینے والے محبوب فرمانے لگے وہ فرشتہ آیا اور آ کر کے اس سے کہنے لگا اللہ کی رضا کے لیے ملنے جا رہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہنے لگا سنو پھر میں انسان نہیں، میں فرشتہ ہوں، مجھے رب نے بھیجا ہے۔ اور رب فرماتے ہیں جس طرح تم دونوں میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہو نا، اللہ تم دونوں سے محبت فرماتا ہے، اللہ تم دونوں سے محبت، تھوڑا تھوڑا فروغ محبت، تھوڑا تھوڑا پیار، بیٹے سے بھی پیار، بیٹی سے بھی، بھائی سے بھی پیار۔ بھائی بھی پیارے ہوتے ہیں، بڑے پیارے ہوتے ہیں، یہ بھائی بھائیاں دیاں باواں ہوندے، کبھی سگے بھائی سے بھی پیار، کبھی کسی دوست سے بھی پیار۔ اماں کے پیروں تلے بھی جنت ہے لیکن باپ بھی جوانی لٹا دیتا ہے۔ ابا سے بھی پیار، کبھی کبھی اس کو بھی کہنا کہ میرا دل کرتا ہے میں تیرے پیر دباؤں، آج دل کرتا ہے زیتون کے تیل کے ساتھ تیرے سر کی مالش کروں۔ ان سے بھی تھوڑا فروغ محبت، تھوڑا پیار، کبھی ویسے ہی چل نکلنا، ویسے ہی، اور کہنا کہ آج میں نا مدینے والے رسول کی امت کی نوکری کرنے نکلا ہوں، پیار بن۔ اور پھر جب پیار آئے نا نبی پاک کا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم سنی بھی نا تھوڑے تھوڑے خشک ہوتے جا رہے ہیں۔ نعت پڑھنے والوں کا ذوق اگر خراب ہوا ہے تو ناراض نہ ہونا سننے والوں کا بھی ہو گیا۔ اب نعت ہم ذائقے سے سنتے ہی نہیں، ہمارا وہ رنگ ہی نہیں، وہ کیفیت ہی نہیں، نعت کے ساتھ ہماری وہ دلچسپی نہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں مجھے موٹا موٹا مسئلہ سناؤ اور یارو میرے نبی کی شانیں سنا کرو، حضور کے معراج کی بات بھی سنا کرو، میلاد کی بات بھی سنا کرو، اور جب کوئی مدینے والے محبوب کا غلام حضور کے حسن کا ذکر کرے تو پھر بھی تازے ہو کے سنا کرو، جب معجزات بیان ہو تو شوق سے سنا کرو، اپنے بچوں کو بتایا کرو کہ ہمیں شان والا رسول اللہ نے دیا ہے۔ نبی پاک کے حسن کا، جمال کا، اخلاق کا، کردار کا، ہنسنے کا، بولنے کا، بات کرنے کا، بانٹنے کا، سخاوت کا، عطا کا، کرم کا، جمال کا، فیض کا، غلاموں سے پیار کرنے کا، کسی کو نوازنے کا، میرے رسول پاک علیہ السلام کا یہ تذکرہ یاد کرو، یہ لوگوں کو سنایا کرو، لوگوں کو بتایا کرو کہ جب وہ آمنہ کی گود میں تھے تو پھر بھی بڑے پیارے تھے، جب حلیمہ کے ویڑے میں تھے پھر بھی بڑے پیارے تھے، جب وہ معراج پہ گئے تو پھر بھی بڑی شان تھی، جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بستر نور پہ تھے پھر بھی بڑی شان والے تھے۔ لوگوں کو بتایا کرو کہ مدینے والے رسول جب سیدہ عائشہ سے باتیں کرتے تھے کرم تب بھی بڑا تھا، اور جب حضور غار ثور میں تھے شان تب بھی بڑی تھی، جب بدر میں آئے تو دلیر تب بھی بڑے تھے، جب احد میں آئے تو درگزر تب بھی بڑا تھا۔ اور لوگوں کو بتایا کرو کہ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اور پھر سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، دیکھو اعلیٰ حضرت کا کہتے ہیں، فاضل بریلوی فرماتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہوا ہو، کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے سب نے ہاتھ باندھے ہوئے، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت ابو خزامہ یہ وہ واحد صحابی ہے جو گواہی ایک دے تو دو لکھی جاتی ہے،
حضرت ابو خزیمہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا گھوڑا خریدا ایک یہودی سے. ذرا محبت کی بات دیکھو, حضور تھے یا وہ یہودی تھا؟ سیاستہ میں حدیث ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے, فرمایا پیسے لا کے دیتا ہوں. پیچھے سے یہودیوں نے کہا تو نے سستا بیچ دیا ہے. نبی پاک پیسے لے کر کے آئے تو حضور نے کہا پیسے رکھو گھوڑا دو. کہنے لگا کون سا گھوڑا, کیسا گھوڑا؟ میں نے تو بیچے نہیں. کی آخید ہے جڑا مر جائے یا مکر جائے او دا کوئی حل؟ اس نے کہا کون سا گھوڑا؟ حضور نے فرمایا گھوڑا تو نے بیچا, میں نے خریدا, پیسے رکھ. کہنے لگا کوئی گواہ ہے تو دے. ایک بندہ بھی کہہ دے. اب گواہی کون دے, وہاں تو تھا ہی کوئی نہیں. رش لگ گیا, اپنے بیگانے سب جمع ہو گئے. حضرت ابو خزیمہ پیچھے کھڑے تھے, دونوں ہاتھ اونچے کر دیے. کہنے لگے سونیا میں گواہی دیتا ہوں, میں دیتا ہوں نا گواہی, میں دیتا ہوں گواہی. جب بات کر دی تو یہودی کی بات پوری ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے پیسے دیے, گھوڑا لیا, سب لوگ چلے گئے. چونکہ اس نے کہا تھا ایک بندہ کہہ دے تو دے دیتا ہوں. حضور نے سیدنا بلال حبشی سے کہا گھوڑا لے جا گھر. اور شارحین نے لکھا ہے, شارحین نے, کہ نبی پاک نا لوگ چلے گئے تو حضور نے نا حضرت خزیمہ کے یوں گلے میں ہاتھ ڈالا اور حضور ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, ساتھ ساتھ, اور مسکرا کے فرمانے لگے یار تو نے تو دیکھا ہی نہیں تھا. گواہی کیسے دے دی, تو تھا ہی نہیں. گواہی نہ علمہ وچ پھسا سانو, تو یار دی گل سنا سانو. ہوتے علم دا سکہ نہیں چلدا جتھے عشق حراں دا ڈیرا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو خزیمہ تو تھا ہی نہیں, تو گواہی کیسے دے دی؟ چلتے چلتے کہا. جناب ابو خزیمہ ٹھہر گئے, حضور بھی رک گئے, غور سے سرکار کا چہرہ دیکھا. عرض کرنے لگے سونیا کیا کہا؟ میں وہاں تھا نہیں, میں نے دیکھا نہیں تو گواہی دے دی. کیا جملہ ہے, کیا شان ہے, کیا ایمان ہے, کیا قوت ہے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو رب بھی نہیں دیکھا, میں نے تو دیکھا ہے. تو نے کہا وہ ہے تو میں نے کہا ہے, تو نے کہا مالک ہے تو میں نے کہا وہ مالک ہے, تو نے کہا خالق ہے تو میں نے کہا وہ خالق ہے, تو نے کہا اس نے تجھے پیدا کیا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہو گیا, تو نے کہا سجدہ کر تو میں نے کیا, تو نے کہا اس کا ذکر کر تو میں نے کیا, تو نے کہا یہ اس کی کتاب ہے پڑھ تو میں نے پڑھی. تو جب تیرے کہنے پہ میں اتنی بڑی شے مان گیا ہوں تو گھوڑا تو چیز ہی کوئی نہیں. اتنی بڑی شے جو مان گیا ہوں تو گھوڑا پیچھے رہ گیا. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے, جیسے منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے. سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. آپ ذرا ماننے کا رنگ دیکھیں, آپ ذرا غلاموں کے ماننے کا, آپ ذرا انداز تو دیکھیں نا غلاموں کے ماننے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے سونیا میں نے کوئی رب دیکھا ہے؟ آپ نے کہا ہے تو میں نے کہا اتنی بڑی شے مان. اب حضور نے کیا کہا؟ ایسے نہیں کہتے, یہ نہیں فرمایا, اس طرح نہیں کرتے, یہ نہیں فرمایا. نبی پاک نے نا بازو پکڑا. حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا, وہ کبھی جیت جاتا تھا نا ہمارا کھلاڑی, تو اس کا بازو پکڑ کے اونچا کرتے تھے. تو نبی پاک نے حضرت ابو خزیمہ کا بازو پکڑ کے اونچا کیا. میں سنو میرے یارو, جہاں گواہی کی ضرورت پڑے 2 بندے چاہیے, پر جہاں میرا ابو خزیمہ آ جائے نا, ایک کی گواہی 2 کے برابر, ایک کی گواہی 2 کے برابر. میرے بھائی محبوب کی محبت کوئی معمولی بات ہے؟ رسول پاک کا پیار آپ اس کو ہلکی بات جانتے ہیں؟ سنو, یہاں لوگ کہہ دیتے ہیں میں نے اتنے سال لگائے غلامی میں. حضرت صہیب ابن سنان, حضرت صہیب ابن سنان رومی مکے سے نکلے مدینے جانے کے لیے. ابو جہل نے روک لیا, کہنے لگے نہیں جانے دیں گے. آپ فرمانے لگے ایک سودا کرتے ہو میرے ساتھ؟ نے کہا وہ کیا؟ فرمایا تمہیں پتہ ہے نا میں بڑا مالدار آدمی ہوں. نے کہا جی ہاں. فرمانے لگے مدینے میں نے جانا ہے, میں نے ٹھان لے لی. گو سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے, پر ہم نے یہ ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے. اور موقوف طور پر ہی نہیں جلوہ دید کچھ, ہوش اڑ گئے جہاں پر وہیں کوہ طور ہے. بس ہوش اڑ گئے جہاں پر وہیں کوہ طور ہے. تو آپ فرمانے لگے میں نے مدینے تو جانا ہے, اگر روکو گے تو میں پھر تلوار نکالوں گا, ٹوٹ گئی تو تیر نکالوں گا, ختم ہو گئے تو نیزہ چلاؤں گا, مدینے میں جا کے رہوں گا. جنوں ویکھ کے ٹھر دیاں اکھیاں نے, تو جنوں ویکھ کے ٹھر دا سینہ ہے. ربا تیری ساری خدائی ایک کی تو شہر مدینہ ہے. اور محبت کرنے کی اور شفقت کرنے کی زیادہ ڈیوٹی کس کی ہے؟ کیوں نہیں بول رہے آپ لوگ؟ نہیں ہے ڈیوٹی آپ کی؟
بات بدل دوں؟ بدل نہیں سکتا میں، میری مجبوری ہے، جو ہے وہی عرض کرنے کا پابند ہوں۔ تو ڈیوٹی تو زیادہ مرد نے کرنی ہے گھر بسانے کی۔ دیکھیے نا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا دیکھو عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، عورت ٹیڑھی ہے، یہ ٹیڑھی ہی رہے گی، یہ ٹیڑھی۔ اور یہ یاد رکھیے اس عورت سے مراد ساری عورتیں ہیں، اس سے مراد صرف بیوی نہیں ہے۔ ہمارے نقطہ نظر میں اس سے مراد صرف بیوی ہوتی ہے، اور ہمارے عرف میں اور ہماری گفتگو میں اس سے مراد صرف بیوی ہے کہ جو بیوی ہوتی ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، جو زوجہ ہوتی ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ بس ہم نے یہ عرف بنا لیا، حالانکہ مطلق عورت کو کہا علی الاطلاق، یہاں کسی چیز کو بھی مقید نہیں فرمایا۔ حضور نے فرمایا عورت ٹیڑھی ہے، وہ اماں بھی ہو تو ٹیڑھی ہے، وہ بہن بھی ہو تو، وہ بیٹی بھی ہو تو وہ ٹیڑھی ہی ہے، وہ ٹیڑھی ہے، ٹیڑھی رہے گی، ٹیڑھی کے ساتھ ہی گزارا کرنا ہے۔ فرمایا وہ ٹیڑھی عورت ٹیڑھی لکڑی ہے، تم اگر اسے سیدھا کرنا چاہو گے، بڑی قابل توجہ، اگر یہ ایک حدیث ہم سمجھ جائیں نا تو میرا خیال ہے زندگی گزارنے کا ڈھب سمجھ جائیں، سلیقہ سمجھ جائیں۔ فرمایا عورت ہے ٹیڑھی لکڑی، تم اگر اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ تو جائے گی پر سیدھی تو جیسی ہے اسی کے ساتھ تم گزارا کرو، یہ ٹیڑھی ہے۔ اور اس میں تخصیص نہیں کی کہ پڑھی لکھی ہو تو ٹیڑھی نہیں ہوتی، قرآن کی حافظ ہو تو ٹیڑھی نہیں ہوتی، قاری بن جائے تو ٹیڑھی نہیں ہوتی، وہ درسیات کی تعلیم مکمل کر جائے تب ٹیڑھی نہیں ہوتی، 6 بچے ہوں تب ٹیڑھی نہیں ہوتی، بے اولاد ہو تب ٹیڑھی نہیں ہوتی، وہ ٹیڑھی ہے، ٹیڑھی ہی۔ اب بیوقوف تو وہ ہے نا جو اس ٹیڑھی کے ساتھ ساتھ ٹکراتا ہے، تو نادانی تو ہے نا بھئی ایک چیز ہی ٹیڑھی ہے اور تیرے رسول نے پابند کر دیا کہ تو اس نے سلوک کر، اور پھر تجھے فضیلت دی ہے نا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر افسر ہے، تیرا درجہ زیادہ ہے، مرد امامت کرے گا، مرد ہی حکم صادر کرے گا، مرد ہی خلیفہ بنے گا، مرد ہی بیعت کرے گا، مرد ہی امامت کرے گا، مرد کو ہی اللہ نے نبوت کے تاج سے سجایا، مرد کے لیے ساری فضیلتیں اللہ نے رکھی ہیں۔ تو اتنی ساری عظمتیں لینی ہے تو پھر کچھ نہ کچھ برداشت بھی تو کرنا پڑے گا نا، اس لیے کہ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب جا کر نگی ہوا۔ تو فرمایا کہ ٹیڑھی ہے تو ٹیڑھی کے ساتھ، اور لفظ کیا ہے؟ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خیرکم لأہلہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور انا خیرکم لأہلہ، فرمایا میرے گھر جا کے پوچھ لو تمہارا نبی تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے اس نے سلوک کرنے والے ہیں، انا خیرکم لأہلہ ہی، میں اپنے گھر والوں۔ دیکھیں نا میرے دوستو، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ باہر کے غصے بھی گھر جا کے نکالتے ہیں، اندر گئے یہ کولی یہاں، یہ پیالی یہاں کیوں پڑی ہے، یہ پلیٹ یہاں کیوں پڑی ہے، یہ جھاڑو کیوں نہیں دیا، یہ کھانا ابھی تک پکا کیوں نہیں، تم نے میرے لیے کپڑے تیار کیوں نہیں کیے، میں تمہیں پتا نہیں میں کمائی کر کے، بھائی تو کمائی نہیں کر کے آیا میاں، تو ڈیوٹی کر کے آیا ہے، کمائی کرنا تیری ڈیوٹی ہے، کپڑے دینا، روٹی دینا، مکان دینا یہ تیری ذمہ داری ہے، تو احسان نہیں کر کے آیا کسی پہ، تو اپنی ڈیوٹی کر۔ یہ جوتے سنت کیا ہے؟ حضور کی سنت یہ ہے جھاڑو نہ دیا ہو بیوی نے تو گھر جاؤ جھاڑو پکڑو اور دینا شروع کر دو، بیوی نے اگر برتن نہ دھوئے ہوں تو سنت یہ ہے کہ برتن پکڑو اور ان کو نہیں بولنا آپ نے، مجھے پتا ہے پکی بات ہے، میں جانتا ہوں، آپ برتن پکڑو اور برتنوں کو دھونا شروع کر دو۔ اگر اس نے کپڑے نہیں دھوئے تو آپ ذرا مہربانی کرو نا، آپ اٹھ کے کپڑے دھونے شروع کر دو۔ بھائی بیوی کے ساتھ جو تعلقات کی بنیاد شریعت نے رکھی ہے اس کو ذرا سمجھیے گا، یہ رشتہ پیار پر قائم ہے، یہ رشتہ اعتبار پر قائم ہے، یہ رشتہ محبت پر قائم ہے، یہ رشتہ خلوص پر قائم ہے۔ میرے پاس ایک خاتون اپنے شوہر سمیت آئی، کہنے لگے جی رات کو جھگڑا ہو گیا تو میرے میاں نے طلاق 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 کہہ دیا تو کیا رشتہ ٹوٹ گیا؟ خاتون پڑھی لکھی تھی، میں نے ان سے کہا کہ ہاں بی طلاق ہو گئی ہے،
تو کہنے لگے جی اتنا ہی نازک بندھن تھا، 3 جملوں سے ٹوٹ گیا، 3 لفظوں سے، طلاق طلاق، اور طلاق ٹوٹ گیا، اتنا نازک تھا۔ میں نے کہا بہن جی جڑا بھی تو 3 جملوں سے تھا نا، قبول قبول قبول، جڑ گیا طلاق طلاق طلاق، ٹوٹ گیا، یہ نازک ہے۔ یہ جڑا کیسے رہے گا؟ اعتبار کی بنیاد پر۔ جڑا کیسے رہے گا؟ محبت کی بنیاد پر۔ جڑا کیسے رہے گا؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں، اور میں آپ کو یہ پتے کی بات بتاتا ہوں، یاد رکھیے گا، اپنے ذہن کے اندر تصور، جس طرح بچے کے لیے تصور ہوتا ہے نا، ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ بچے کے لیے تصور ہوتا ہے نا، وہ ضد بھی کرے گا، وہ بات بھی نہیں مانے گا، اسے سمجھانا بھی پڑے گا، بہلانا بھی پڑے گا، اس سے کام بھی لینا پڑے گا، اس کے ساتھ شفقت بھی کرنی پڑے گی، کبھی شور مچائے تو پیسے دے کے اس کو دکان پہ بھی بھیجنا پڑے گا۔ جس طرح بچے کے ساتھ رویہ ہوتا ہے، اس طرح کا شوہر جب تک اپنا مائنڈ سیٹ نہیں کرتا، جب تک یہ مزاج نہیں بناتا کہ مجھے اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا ہے، مجھے اس طرح اس کے ساتھ اپنے رویوں کو رکھنا ہے، جب تک تو یہ مزاج نہیں اپناتا، تب تک گھر کے آنگن میں خوشی کے پھول نہیں کھلتے۔ درگزر کرنا، معاف کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی کی کوئی عادت مجھے پسند نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی اس سے بغض نہ رکھنا، بیوی کا بغض نہ پالنا، اپنے مزاج میں اس کا بغض نہ رکھنا، اور جا کے تلاش کر، کوئی نہ کوئی عادت اس کی ایسی ضرور ہوگی جو تجھے پسند آنی شروع ہو جائے۔ تلاش کر، بغض نہ پال، اپنے مزاج کے اندر بغض نہ رکھ۔ اور پھر فرمایا اس کے ساتھ اس نے سلوک کر، خندہ پیشانی سے بات کر، میٹھے جملے بول، اور خرچہ بھی دے، بیوی کو خرچہ بھی۔ اب میرا مسئلہ یہ ہے نا کہ میں نے وہ سارے مسئلے آپ کو بتانے ہیں جو کتاب و سنت میں آئے ہیں۔ حضرت ہندا جب کلمہ پڑھ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ابو سفیان کنجوس آدمی ہے، وہ مجھے ضرورت کے پیسے بھی نہیں دیتے، اور یہ نہیں کہ ہے نہیں ہوتے تو میں صبر کرتی ہوں، لیکن کنجوس ہے، ضرورت کے پیسے بھی۔ اوکھا مسئلہ بتانے لگا ہوں، ضرورت کے پیسے بھی نہیں دیتے، تو حضور نے فرمایا تو اس کی جیب سے نکال لیا کر، تو اس کی جیب سے نہ دے تو جیب سے، لیکن نکال لے، ضرورت کے ہیں اضافی نکال لے۔ تجھے یہ اجازت نہیں کہ تو نکال کے تو ایک سوٹ ہے تو 15 خرید کے لے آئے، ایک سوٹ کی عادت ہے تو ایک سوٹ کے پیسے بیوی جیب سے، یہ کس نے اجازت دی ہے؟ تو جو ناراض ہو اس بات پہ کیوں نکالے، اس کا کیا علاج ہے؟ پوچھ لیں گے نا اس کو، اللہ رسول خود ہی تو فرمایا کہ ضرورت کا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے امیر آدمی ہے، کہنے لگے سونیا میں مسجد پہ بھی خرچ کرتا ہوں، اصحاب صفہ پہ بھی خرچ کرتا ہوں، مسکینوں یتیموں پہ بھی خرچ کرتا ہوں، حضور مجھے سب سے زیادہ ثواب کس بات پہ ملے گا؟ فرمایا سب سے زیادہ اس مال پہ ثواب ملے گا جو تو اپنی بیوی پر خرچ کرے گا، جو تو اپنی زوجہ کو دے گا۔ یا رسول اللہ کیا مانا؟ فرمایا ہر وہ لقمہ جو اپنی بیوی کے منہ میں تو روٹی کا ڈالے گا، اللہ ایک ایک لقمے کے بدلے تجھے ایک ایک بار صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہر لقمے کے بدلے، ہر لقمے کے بدلے تجھے ثواب ملے گا۔ آج خطبہ حجت الوداع کے موقع پر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی عورتوں کو اچھا کھلانا اور اچھا پہنانا، اچھا کھلانا اور اچھا، اور یہ جواب میں امید بھی نہیں رکھنی چاہیے ہمیں کہ وہ کہے کہ تو نے اچھا کھلایا ہے، یہ امید نہ، یہ بالکل امید نہیں رکھنی کہ وہ کہے بیوی، کیونکہ بیوی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا خامد اس کو دینا 50,000 روپیہ 10ویں روزے، کل 10واں روزہ ہی تھا نا، 50,000 روپیہ بیوی کو دے اور اس کو کہے جا کے بازار سے اپنی مرضی کے کپڑے لے آئے گی، لیکن واپس آ کے کہے گی نہیں میری دیورانی تو لا کے لے کے آئی ہے، مانے گی نہیں۔ لیکن بھائی جب اس کا آئے گا نا عید دینے اور وہ دے جائے گا 650 کا سوٹ، تو وہ والا سوٹ سلوائے گی، چاہے 650 کا سوٹ ہو اور 700 سلائی اپنی جیب سے، خامد کی جیب سے دینی پڑ جائے، وہ سوٹ سلائے گی، پہن لے گی، اور جو محلے کی بیوی آئے گی اسے بتائے گی میرا بھائی بڑا اچھا ہے، وہ ہر عید پہ آتا ہے کپڑے دے کے جاتا ہے، حالانکہ خامد نے کتنا دیا ہے۔ تو بھائی اگر اس کی بہن یہ کر رہی ہے تو ہماری بہنیں بھی تو یہی کام کرتی ہے نا خامن کا۔ تو یہ آپ امید نہیں رکھیں، اس لیے کہ اللہ نے مزاج بنایا ہے، اس مزاج کے مطابق آپ اس کے ساتھ رویہ اختیار کریں گے۔ فرمایا جو دینار تو اس پر خرچ کرے گا، اچھا کھلا اچھا پلا اس کو،
اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فرمایا اس طرح کرو کہ اپنی بیوی پہ فراخ دلی کے ساتھ خرچ کرو. جب بیوی پہ خرچ کرو تو فراخ دل ہو کے خرچ کرو، کنجوسی کے ساتھ خرچ نہ کرو. اور معذرت کے ساتھ ہمارا بھی معاملہ بڑا عجیب ہے. بیوی کہہ دینا 1000 روپیہ چاہیے تو ہم کہتے ہیں کتنے لانا ہی کی کرنا ہی. یہ نہیں پتا کہ ابھی جب آیا ہے نا یہ گجرانوالا سے ابھی تو دوستوں کو 6000 کی روٹی کھلا کے آیا ہے. وہ والے پیسے کا کوئی بندہ حساب نہیں لے سکتا کہ وہ تو 6000 جو وہاں لگا آیا ہے اور تو ابھی حسن عبداللہ پہ گیا تھا اور 1100 کی عائشہ کی تو پی آیا ہے، تو وہ اس کا حساب کوئی شخص نہیں پوچھ سکتا. لیکن بیوی نے اگر کہہ دیا کہ 1000 روپیہ چاہیے اور مجھے ضرورت ہے تو پہلے وہ لکھ کے دے، حساب کرے، بتائے 150 کدھر لگایا، 250 کہاں گیا، 50 کدھر گئے، 60 کدھر گئے، 30 کدھر گئے. فرمایا تو فراخ دلی کر اپنی بیوی پہ. تو اگر فراخ دلی کرے گا تو اللہ تجھے زیادہ برکت عطا فرما دے گا. فراخ دلی کرے گا تو اللہ برکت. حضور نے فرمایا اپنی بیویوں کو وقت بھی دو. چوتھا حق یہ ہے کہ اپنی بیوی کو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا بھائی چارہ تھا. حضرت سلمان فارسی ان کے گھر میں رہتے تھے، آتے جاتے تھے. پردے کی آیتیں ابھی نازل نہیں ہوئی تھی. ایک دن آپ گھر تشریف لائے، کافی عرصے کے بعد حضرت سلمان فارسی آئے، چونکہ باغ میں رہنے لگے تھے تو آئے تو پوچھا اپنی بھابھی جان سے، کہا کہ کدھر ہے ابو درداء؟ شام کا وقت تھا تو کہا تو وہ مسجد چلے گئے، اب تو سویرے ہی آئیں گے. تو کہا اچھا آج اس کا نماز کا ارادہ ہے؟ کہا آج نہیں، ان کا روز ہی نماز کا ارادہ ہوتا ہے، سارا دن روزہ رکھتے ہیں اور ساری رات نفل پڑھتے رہتے ہیں، روزانہ یہ کام کرتے ہیں. حضرت سلمان فارسی گئے اور جا کر کے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ تو کیا کرتا ہے؟ تو اپنی بیوی کو وقت ہی نہیں دیتا، تو اس کا دکھ سوک ہی نہیں سنتا، تو اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، تو اس کے پاس ہی نہیں بیٹھتا، تو اس کو وقت ہی نہیں دیتا. کہا حضور کیا مطلب؟ کہا میں نے سنا ہے تو ساری رات نفل پڑھتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے. تو کہنے لگے میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں، میں خدا کو راضی کر رہا ہوں. اب میں نفل چھوڑ دوں، اب میں روزہ چھوڑ دوں، اب میں عبادات چھوڑ دوں؟ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو رسول پاک کے طریقے پہ عمل کر. حضور رات کو عبادت بھی کرتے ہیں اور اپنی بیویوں کو وقت بھی عطا فرماتے ہیں. نبی کریم روزہ بھی رکھتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں. حضور ان کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں. رسول کریم علیہ السلام ان کو وقت دیتے ہیں. حضرت ابو درداء کہنے لگے نہیں میرے خیال میں تو عبادات بہتر ہے. کہا چل اٹھ حضور کے پاس چلتے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرات حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت ابو درداء کہنے لگے یا رسول اللہ میرا موقف یہ ہے کہ ساری رات نماز پڑھنی چاہیے، سارا مہینہ روزے رکھنے چاہیے نفلی. اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں کچھ وقت نماز پڑھو، کچھ گھر والوں کو ٹائم دو، کبھی روزہ رکھو، کبھی دوپہر کا کھانا گھر والوں کے ساتھ کھاؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا ابو درداء تیرا موقف درست نہیں ہے، سلمان فارسی جو کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے. روزہ بھی رکھا کر، گھر والوں کے ساتھ کھانا بھی کھایا کر، رات کو عبادت بھی کیا کر، اپنے بال بچوں کو وقت بھی دیا کر. فرمایا غلو نہ کر عبادت میں، ان کو ٹائم دے، وقت دے. ان کے لیے ہم نے پریشرائز کیا ہے، گھر والوں کو پریشرائز. بڑا کام ہے میرے لیے، بڑی مصروفیت ہے. وہ جو پہاڑ ہے نا وہ کیٹو کی چوٹی وہ بس میں نے ہی گرانی ہے تو گرے گی، تو میں تو بڑا پار سے بڑا. اچھا 3 گھنٹے جا کے دوستوں کے ساتھ بیٹھ لیا، گپ شپ لگا لی، ٹیلی فون پہ 25 منٹ بات کر لی، لیکن گھر کے اندر داخل ہوتے ہی ڈکٹیٹر ہو گئے. آپ پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے پیچھے. حضرت عمر آئے حضور سے ملنے تو میرے نبی کریم علیہ السلام کی پاک ازواج مطہرات حضور کے گرد بیٹھی ہیں، مطالبے ہو رہے ہیں. حضور آپ پیسے تھوڑے دیتے ہیں، خرچے زیادہ ہیں، مہربانی فرمائیں. حضور علیہ السلام مسکراتے جاتے ہیں. حضرت عمر آ گئے، ابھی پردے کی آیتیں نہیں آئیں. حضرت عمر کی اپنی صاحبزادی جناب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ازواج مطہرات میں اندر داخل ہوئے تو بیویوں نے دیکھا تو اٹھ کے سارے دروازوں کے پیچھے چھپ گئیں. حضرت عمر کہنے لگے تمہیں تمہاری ماں روئے، تمہیں تمہاری ماں روئے. اللہ کے رسول کا حیا نہیں کرتی اور عمر کو دیکھ کے ڈر کے بھاگ گئی ہو. اللہ کے نبی کا حیا نہیں کرتی تو پیچھے سے آپ کی صاحبزادی بولی پردے کے پیچھے سے، ابا جی آپ کے تو ہاتھ میں ہر وقت ڈنڈا ہوتا ہے لیکن میرے رسول تو محبت فرماتے ہیں، حضور تو ناز اٹھاتے ہیں. ایک روایت آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ آپ نے بھول جانی ہے اور بالخصوص میری خواتین سے گزارش ہے اس کو لمبا وقت یاد ہی رکھنا. آپ نے اس کو دیکھے نا، میں کہتا ہوں یاد رکھنے کی چیزیں، لیکن یہ
آپ نے اس کو کوشش کرنا ہے کہ زیادہ لمبا وقت آپ کو یاد نہ رہے، کبھی پوچھنی ہوئی تو دوبارہ مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔ ایک آدمی نے شادی کرا بیٹھا تگڑے قبیلے میں، امیر لوگوں میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جو عورت عزت اور مال کے لحاظ سے تم سے اونچی، اس سے نکاح نہ کرو، جو عزت اور مال کے لحاظ سے تم سمجھو نا کہ مجھ سے چھوٹے طبقے میں، اس کے ساتھ شادی کرو، وہ عزت زیادہ کرتی ہے۔ لیکن آج کیونکہ ہم شادی لڑکی کے ساتھ نہیں کرتے، اس کے مکان کے ساتھ، اس کی جائیداد کے ساتھ، اس کے بینک بیلنس کے ساتھ، اس کے ساتھ شادی ہوتی ہے معاذ اللہ۔ وہ شادی کرا بیٹھا اونچے قبیلے میں، بیوی ڈانٹتی ہے، بندہ ہے ماڑا، وہ بیچارہ کہہ بھی کچھ نہیں سکتا۔ ایک دن پریشان ہو کے کہنے لگا امیر المومنین حضرت عمر کے پاس جاتا ہوں، حضرت فاروق اعظم کے پاس جاتا ہوں، جا کے شکایت کرتا ہوں۔ آیا، خدمت میں حاضر ہوا، دروازے پہ دستک دی، حضرت عمر گھر میں تھے، دروازے پہ دستک دی، حضرت عمر اندر سے اٹھے، دیواریں تھی گھر کی چھوٹی چھوٹی، باہر سارا کچھ سن رہا ہے، اندر سے اٹھے تو آپ کی زوجہ کہنے لگی بات ٹھیک ہے، آ گیا پھر کوئی آپ کو بلانے، آپ گھر میں نہ ٹکیے گا، ساری رات نقاب پہن کے مدینے کی گلیاں میں گھوما کرو، اور دن چڑھے تو آپ کو گھر میں رہنے کوئی نہیں دیتا۔ آپ نے تو بالکل گھر کا خیال کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ساری ذمہ داریاں مجھ پہ ڈال دی ہیں، کچھ خیال ہونا چاہیے، کچھ آپ کو احساس ہونا چاہیے۔ حضرت عمر چپ کر کے سن رہے ہیں، اب وہ بھی بندہ باہر کھڑا سن رہا ہے۔ کافی دیر گزر گئی تو حضرت عمر کہنے لگے اگر تیری بات ختم ہو گئی ہے تو میں جاؤں؟ کہنے لگے جی میں نے کیا کر لینا، چاہے آپ نے جانا ہی جانا ہے۔ حضرت عمر ہنسے، باہر آ گئے، باہر آ کے اس کو کہنے لگے کیا بات ہے بھی تیری، کیا مسئلہ ہے، کس لیے آیا ہے؟ تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا حضور میں آپ کو کیا مسئلہ بتاؤں، میری اتنی ڈاڈی نہیں جتنی آپ کی ہے، میں تو آیا تھا اس غرض سے کہ اپنا دکھڑا سناؤں گا، تو آپ تو زیادہ دکھی ہیں مجھ سے۔ وہ جو کام اندر ہو رہا تھا وہ میں معذرت سے سن بیٹھا ہوں چونکہ کھڑا دروازے پہ تھا، تو حضور میں جس مقصد کے لیے آیا تھا مجھے تو اپنی بھول گئی ہے، مجھے تو آپ سے ہمدردی ہو گئی ہے۔ حضرت فاروق اعظم مسکرائے اور جو جملہ ارشاد فرمایا وہ بڑا قیمتی۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے میں ساری رات باہر گزار دیتا ہوں، سارا دن رسول اللہ کی امت کی دیکھ بھال کرتا ہوں، میرے بچے پیدا کرتی ہے، پھر میرے بچے پالتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، کھانا پکا کے رکھتی ہے۔ فرمایا تو دیکھ تو صحیح کہ مجھے اپنی بیوی پر سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ میں کئی راتیں بھی گھر نہیں آتا تو میرا بستر کبھی ناپاک نہیں ہو سکتا۔ کردار کی بادشاہ ہے، پردے کی بادشاہ ہے، فرمایا مجھے اس پر فخر ہے۔ میں روزانہ اونچا بولتا ہوں وہ سنتی ہے، کبھی کبھی وہ بول لیتی ہے تو میں بھی سن لیتا ہوں، میری بیوی ہے کوئی غیر تو نہیں نا، میری بیوی ہے کوئی غیر، روز میں اونچا بولتا ہوں تو سنتی ہے، تو کبھی کبھی سن لینا چاہیے۔ کب؟ کبھی کبھی، کبھی کبھی سن، لڑائی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اگر آپ کبھی کبھی سننے کا پروگرام بنائیں گے نا تو لڑائی، میرا عورتوں کو مشورہ ہے کہ جب خامد جلال میں ہو تو چپ کر جائیں۔ ہمارے استاد گرامی ہمیں ایک چٹکلا سنایا کرتے تھے، کہتے تھے ایک بی بی کسی بزرگ کے پاس گئی، کہنے لگی حضرت جی خامد بڑی لڑائی کرتا ہے، جب آتا ہے گھر میں فساد شروع ہو جاتا ہے، کوئی تعویذ دے دے۔ تو انہوں نے ایک تعویذ اس کو بنا کے دیا، کہنے لگے جب وہ گھر آئے تو دانتوں کے نیچے دبا لینا، دانتوں کے نیچے دبا کے رکھنا، کھولنا نہیں۔ ایک مہینے کے بعد آئی، کہنے لگی حضور آپ کے تعویذ میں بڑا کمال ہے، میرے گھر کی تو لڑائی ختم ہو گئی۔ کہنے لگے تعویذ کا کمال نہیں، میں نے تیری زبان ہی بند کر دی ہے، تو جب تک چپ رہے گی تب تک انشاءاللہ فساد نہیں ہوگا۔ تو یہی بات یاد رکھیے گا دوستو کہ جب عورت بول رہی ہو تو آپ بھی کبھی کبھی تھوڑا سا زبان کو، کیونکہ اس لیے کہ آپ مقابلہ کریں گے تو بات آگے بڑھے گی نا۔ کبھی یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ جب مقابلے کے فریق ہو، مقابلے کے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، وہ تیرا لباس ہے تو ان کا جب مقابلہ ہوگا تو کون اپنی بات سے پیچھے ہٹے گا؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ جب بیوی کبھی جلال میں آ جائے، کبھی غصے میں آ جائے، اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ ٹھیک غصے میں ہے، اس طرح حضرت عمر کی بیوی غصے میں ہے تو غصہ ان کا درست ہے کہ آپ کو مجھے وقت دینا چاہیے، دیتے نہیں۔ اگر کبھی جائز غصہ ہو تو ہمیں بیوی کا غصہ بھی سن لینا چاہیے، اور خاوند غصے میں ہو تو بیوی کو بھی کہنا چاہیے کہ ذرا تھوڑی دیر وہ اپنے اوپر کنٹرول رکھے۔ اگر ایک فریق چپ کر جائے گا تو فساد ختم ہو جائے گا، اگر مقابلہ رہے گا تو پھر معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ بیوی کھانا پکا کے لائے تو کیا کرنا ہے؟ اس کی تعریف کرنی ہے، یہ حضور کی سنت ہے، حق ہے عورت کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کھانا تو لاؤ۔ سید عائشہ کھانا لائیں تو رسول کریم علیہ السلام سے عرض کرتی ہیں سونیا سرکہ ہی ہے،
اور میری طبیعت کا بھی نہیں بنا جس طرح کا میں اس کو بنانا چاہتی تھی. سرکے کا کچھ میں نے بنایا ہے لیکن میں اپنی مرضی کا نہیں بنا سکی. رسول کریم نے وہ سرکے کا جس کو خود حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ مرضی کا نہیں بنا, حضور نے کھایا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اتنے مزے سے کھایا کہ جیسے بڑی اعلیٰ غذا ہو. پھر حضور نے اپنی مقدس انگلیوں کو میں نے دیکھا کہ حضور چاٹ رہے ہیں. فرمایا عائشہ کمال بنا ہے, عائشہ تو نے خوب بنایا ہے, کیا خوبصورت کھانا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کبھی میں نے کھانا بنایا ہو, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے رسول نے میرے کھانے میں عیب نکالا ہو. کبھی پسند نہ ہوتا تو چھوڑ کے چلے جاتے, لیکن حضور خیال رکھتے کہ گرمی کے موسم میں باورچی خانے میں کھڑے ہو کے سارا وجود پسینے سے شرابور ہے, اس نے کھانا پکایا. حضور میرے کھانے میں عیب نہیں نکالا کرتے تھے. تو بیوی کے کھانے میں عیب نہیں نکالے جائیں گے بلکہ اس کی تعریف کی جائے گی, اور پھر میرے دوستوں اس کے جذبات کا خیال رکھا جائے گا, اس کے جذبات کا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں چھوٹی سی تھی جب حضور کے گھر آ گئی. 15 سال عمر کچھ لوگوں نے لکھی ہے, کچھ نے لکھا ہے 9 سال تھی. فرماتی ہے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر آئی تو ابھی میری عمر گڑیوں سے کھیلنے کی تھی. میں گڑیاں بھی ساتھ ہی لے آئی. میری سہیلیاں آئی ہوتی تھیں اور فرماتی ہیں میرے ساتھ کھیلا کرتی تھی. اللہ کے رسول تشریف لاتے, کچھ اپنا کام کرتے اور جاتی دفعہ فرماتے کہ تو کھیل لے, اب میں جا رہا ہوں, اجازت دیتے. اور ایک بڑی عجیب روایت علامہ یوسف نبہانی نے لکھی ہے. فرماتے ہیں اللہ کے رسول گھر تشریف لائے. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لگتا ہے حضور جلدی میں ہے. نبی کریم علیہ السلام نے کوئی چیز اٹھائی, حضور جلدی سے گزرنے لگے تو فرماتی ہیں میں دروازے کے آگے یوں ہاتھ دونوں طرف پکڑ کے کھڑی ہو گئی. میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو نہیں جانے دیتی. حضور مسکرائے, ناز اٹھانے لگے. فرمایا مجھے جانے دے, مجھے جلدی ہے میرا. کہا حضور میں نہیں آج جانے دیتی, آپ کو تو کام ہی ختم نہیں ہوتے, ہر وقت آپ باہری تشریف رکھتے ہیں, میں نہیں آج جانے دیتی. حضور نے فرمایا تو کام بتا, تو بات کر. کہا میں نہیں جانے دیتی, پہلے آپ میری بات سنیں. حضور نے فرمایا میں ابھی آیا چیز دے کے. کہا نہیں میں آج جانے ہی نہیں دیتی. کوئی جلال نہیں, کوئی جلال نہیں. میرے محبوب پاک کے میٹھے جملے ککھ سواد نہیں مشری اندر اسی کھنڈا وی چکھ ڈٹھیاں اینا ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا چل ٹھیک ہے میں نہیں جاتا, جو انتظار کرتا ہے اسے کرنے دے, بتا کیا بات ہے. عرض کی سونیا آج آپ آئے ہیں تو مسکراتے ہوئے آئے ہیں. آج موڈ مبارک بڑا اچھا ہے, طبیعت بڑی شاش بشاش ہے. مجھ سے میرے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا عائشہ جب حضور کا موڈ مبارک بڑا اچھا دیکھو نا تو میری اور اپنی بخشش کی دعا کرا لینا, میری اور اپنی بخشش کی دعا کرا لینا. کہ حضور میرا دل کرتا ہے آج آپ دعا کر دیں. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے کہا تو حضور چھوڑ کے سارا کچھ تشریف فرما ہوئے چٹائی پہ ہاتھ اٹھایا. کہا یا اے اللہ یہ ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہے, یہ کہتی ہے ابو بکر نے کہا تھا دعا کرنے کو, مولا ان کی زندگی خیر والی کر دے, یا اللہ ان کی قبر منور کر دے, یا اللہ قیامت میں ان کی بے حساب بخشش کر دے. سیدہ فرماتی ہیں حضور دعا کر رہے تھے, میں رو رہی تھی, رو رو کے میرا پلو آنسوؤں سے بھیگ گیا, میرا پلو آنسوؤں سے بھیگ گیا. مجھے روتے دیکھا تو ناز اٹھانے والے رسول نے فرمایا عائشہ تو میری دعا سن کے رو رہی ہے, یا اللہ زندگی خیر والی کر دے, ان کی قبریں منور کر دے, قیامت میں بے حساب بخش دے. سن کے رو رہی ہے. فرمایا تو ایک بار سن کے رو رہی ہے, میں اپنے ہر امتی کے لیے یہ دعا دن میں 2 مرتبہ فرمایا کرتا ہوں. اپنے ہر امتی کے لیے دن میں 2 مرتبہ دعا کرتا ہوں. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. میرے محبوب پاک اور پھر خامد ایک اور بھی مہربانی کرے, ایک اور مہربانی بھی خامد کرے. وہ کیا کہ عورت کو تھوڑی اجازت دے وہ اپنے بہن بھائیوں سے ماں باپ سے ملاقات کر سکے. خبردار تو نے وہاں نہیں جانا, تو اپنی اماں کے پاس رہ رہا ہے, اپنے ابا جی کے پاس رہ رہا ہے, اپنے بہن بھائیوں میں رہ رہا ہے, اور تو کہتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا سسر تیرا باپ ہے, تیری ساس تیری ماں ہے, تو ان کے ساتھ رویوں کو درست رکھ. بیوی کو بھی چاہیے کہ
اپنے سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے رکھیے اور خامن کو بھی چاہیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بوڑھی عورت ہمارے گھر آئی, بوڑھی خاتون, فرماتی ہیں جتنا اکرام اور جتنی عزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی خاتون کی فرمائی, میں نے کبھی کسی کو حضور کو اتنی عزت دیتے نہیں دیکھا. فرمایا حضور نے خود ان کے آگے کھجوریں رکھی, دودھ کا پیالہ رکھا, کھانا کھلایا, تحفہ دیا. بار بار حضور پوچھتے ہمارے بعد کیا حال رہا, وہ فلاں کا سنائیے گا, فلاں کی بات بتائیے گا, اس کا کیا حال ہے, وہ فلاں شخص کیسا ہے. فرماتے ہیں وہ بوڑھی چلی گئی تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رنگ ڈھنگ آج دیکھے پہلے کبھی نہیں دیکھے, یہ بوڑھی کون ہے. فرماتی ہیں میں نے پوچھا تو کریم رسول کی مقدس آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے. فرمایا عائشہ یہ خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلی ہے, یہ میری زوجہ حضرت خدیجہ کی سہیلی ہے. فرمایا جب ہم مکے میں رہتے تھے یہ ہمارے گھر آیا کرتی تھی, خدیجہ کے ساتھ پیار بڑا تھا. فرمایا آج یہ آئی ہے تو مجھے خدیجہ بھی بڑی یاد آئی ہے, آج جب یہ آئی ہے تو مجھے وہ ساری باتیں پلٹ پلٹ کے یاد آئی ہیں, مجھے وہ ساری باتیں پھر لوٹ کے یاد آئی ہیں. اور میں خدیجہ کی سہیلی ہے. جب سہیلیوں سے یہ حسن سلوک ہے, بیوی کی سہیلی سے یہ سلوک ہے, تو بیوی کی اماں سے جتنا اچھا سلوک کرنا چاہیے, بیوی کے ابا جی سے کتنا اچھا سلوک کرنا چاہیے, اس کے بہن بھائیوں کے ساتھ کتنا اچھا. ہم جب بات کرتے ہیں تو گالیاں دیتے ہیں معاذ اللہ, اپنے سسرال والوں کو برا بھلا کہتے ہیں, تلخ جملے بولتے ہیں, سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں. یاد رکھیے بیٹی سارا کچھ سن لیتی ہے پر اپنے ماں باپ کے خلاف بات سنتی ہے تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے. بیٹے تو کئی دفعہ لالچ کا رشتہ ہوتے ہیں, بیٹی کا ہی تو پیار ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ. بیٹی سن سکتی ہے کہ تو اس کے بھائی کو برا کہے, تو خود بتانا کہ تیری بیٹی کے سامنے, تیری بہن کے سامنے تجھے کوئی برا کہے تو تیری بہن برداشت نہیں کرتی, تو کیوں کسی کے سامنے اس کی بہن کو, اس کے بھائی کو, اس کی اماں کو, اس کے ابا کو برا بھلا کہہ رہا ہے. تو یہ حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے, ہمیں ان حقوق کا پاس رکھنا چاہیے. اور خواتین کے حوالے سے ان چند باتوں پہ ضروری طور پر عمل کرنا چاہیے. سب سے بڑی بات جو حضور نے بیان فرمائی, فرمایا ٹیڑھی لکڑی ہے, تم سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی, لیکن سیدھی گزارا کرو, وقت گزارو. طلاق کی گرہ اللہ نے مرد کے ہاتھ میں رکھی ہے, عورت کے ہاتھ میں طلاق ہوتی تو روزانہ طلاق ہوتی, روز طلاق دیتی معاذ اللہ. تو میرے دوستو یہ کچھ حقوق تھے پہلے بیوی کے جو میں نے بیان کیے, پھر مرد کے بھی حق ہیں. میری بہنوں, ماؤں, بچیوں, یاد رکھو مرد کے بھی حق ہیں. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے ہم اس میں کمی پیشی کے حقدار نہیں ہیں. یاد رکھنا ان کے بھی حقوق ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی اماں کا ہے, سب سے زیادہ حق اس کی اماں کا ہے. اور عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے, سب سے زیادہ. بھائی سے, بہن سے, اگر وہ پسند نہیں کرتا ملاقات کرنا تو نہ کر. اگر وہ, اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی نمازیں پڑھے, روزے رکھے, تلاوتیں کرے, لیکن اس کا خاوند ناراض ہو, اللہ اس کی کوئی نماز قبول نہیں فرماتا, اللہ اس کا کوئی روزہ قبول نہیں فرماتا, اس کی کوئی تسبیح قبول نہیں فرماتا. اور فرمایا عورتوں تم اس حال میں مر گئی کہ تمہارا خاوند تم سے راضی تھا تو اللہ تم سے حساب ہی نہیں لے گا, بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دے گا. اللہ حساب ہی نہیں لے گا, بغیر حساب کتاب تمہیں جنت میں داخل کر دے گا. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عورت آئی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خاوند کے حقوق بتلا دے, اگر میں پورے کر سکوں تو نکاح کروں ورنہ نہ کروں. تو حضور نے فرمایا بی بی خاوند کے ناک سے پیپ نکلے, ریشہ نکلے, بدبودار پیپ نکلے خاوند کے ناک سے, اور عورت اپنی زبان سے بھی صاف کر دے تو تب بھی خاوند کا حق ادا نہیں ہوتا. اور پھر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کھول کے تمہیں خاوند کے حقوق بتلاؤں تو فرمایا خاوند کے پاؤں کی مٹی کو تم اپنے چہرے پہ ملنا سعادت سمجھو. اور فرمایا میں اگر کسی کو حکم دیتا کہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرو. اگر میں یہ نہیں فرمایا نبی کو سجدہ کرو, یہ نہیں فرمایا پیغمبر کو کرو, ولی کو کرو, غوث, کتب, ابدال, عالم, فاضل, شیخ, مفتی, نہ فرمایا میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو اپنے لیے مسجود بنا لے. میرے عزیزو یاد رکھیے گا اتنا بڑا حق, اتنا بڑا. اور یاد رکھیں یہ مطالبہ صرف بی بی سے نہ کیا کرے,
کہ تو میرا یہ بات بیٹی کو سکھائیں، یہ بہن کو سکھائیں. ہم لاڈ کر کر کے ماتھا چوم چوم کے چیزیں دے دے کے ہم یہ کہتے ہیں تو بڑے لاڈوں سے پلی ہوئی ہے. یاد رکھیے گا میرے دوستوں، اس کو سکھاؤ. عورت اگر تکلیف میں وقت گزارنا سیکھ گئی تو بات بن گئی، وہ اگر برداشت کرنا سیکھ گئی تو بات بن گئی. اور یاد رکھے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس بیوی میں قوت برداشت زیادہ ہوگی اللہ اس کی دنیا بھی اس کے لیے وسیع کر دے گا، آخرت میں بھی جنت میں مکان بڑا ہی عطا فرمائے گا. دنیا بھی وسیع کر دے گا اس کے لیے، بس وسیع کر دے گا دنیا. فرمایا اگر اس کا خامد اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا تو اولاد ضرور اچھا سلوک کرے گی، اولاد ضرور اچھا سلوک کرے گی. تو بیوی اپنے خامد کا حق ادا کرے. میرے رسول حضرت عمر کا اسلام لانا اسلام کے لیے عزت کا ذریعہ بنا، اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر مکے کی فضاؤں میں بلند ہوا. 40 مسلمان جب ہو گئے تو پھر میرے رب نے کہا یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی تمہارے لیے اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور تمہارے لیے اہل ایمان کافی ہے. حضور علیہ السلام کے حوالے سے ان کی حساسیت اور ان کا جوش و جذبہ اور ان کی غیرت ایمانی دیدنی تھی. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ 17 مقامات پہ قرآن مجید میں حضرت عمر کی رائے کے مطابق قرآن نازل ہوا. یہ اللہ نے حضرت عمر کو شان عطا فرمائی. اور پھر جب حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت عمر سیدنا صدیق اکبر کے وصال کے بعد بھی تخت خلافت پہ بیٹھے، 22,55,000 مربع میل پہ آپ کی حکومت کی حدود پھیل گئی. اور حضرت عمر کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں تھی، عمر کی حکومت پانیوں پر بھی تھی، عمر کی حکومت آگ پر بھی تھی، عمر کی حکومت ہواؤں پر بھی تھی، اور عمر کی حکومت دھرتی پر مٹی پر بھی تھی. آپ جانتے ہیں کہ مصر کے گورنر نے لکھا کہ یہاں تو عجیب کہانیاں ہیں. کیا ہوا؟ کہا کہ دریائے نیل اتنی دیر تک چلتا نہیں جب تک ایک نوجوان لڑکی کو زیورات سے آراستہ کر کے نیل میں ڈالا جاتا ہے، پھر نیل چلتا ہے. اور یہ برسا برس رسم جاری ہے. حضرت عمر کے پاس جب یہ پیغام پہنچتا ہے تو حضرت عمر نیل کو خط لکھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مصر کے نیل کے نام عمر کا خط. اور آگے لکھتے ہیں اے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، ورنہ تیری کوئی ضرورت نہیں ہے. اور رکا لکھ کر کاسد کو دیا، جا کے یہ دریائے نیل میں ڈال دو. اللہ اکبر، جن کے رکے دریا بھی مانتے ہیں، پانیوں پر بھی حکومت ہے. اور نیل میں جب وہ رکا ڈالا گیا، نیل ایسا چلا آج تک کبھی رکا ہی نہیں ہے. پانیوں پر حکومت، ہواؤں پہ حکومت. مسجد نبوی کا ممبر ہے، عمر خطبہ دے رہے ہیں. عراق کے علاقہ نہاون میں جنگ ہو رہی ہے، مدینے سے 1 مہینے کی مسافت ہے، 1 مہینہ مسلسل چلیں تو نہاوند آتا ہے. حضرت عمر خطبہ دیتے دیتے درمیان میں جملہ معترضہ کا، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ نہ چھوڑنا. لوگ حیران ہیں کیا ماجرا ہوا کہ ہم سے مخاطبہ ہے، ساریہ نہاوند میں ہے اور کہا ساریہ پہاڑ نہ چھوڑنا. 1 مہینے کے بعد جب وہاں سے قاصد آیا، اس نے کہا اللہ نے فتح دے دی. کہا کیسے؟ کہا پہاڑ کو چھوڑ کر دشمن پر ٹوٹنے لگے تھے، آگے بڑھنے لگے تھے، ان پر حملہ آور ہونے لگے تھے. اچانک عمر کی آواز آتی، پہاڑ کو نہیں چھوڑنا. چونکہ اگر ہم پہاڑ کو چھوڑ دیتے دشمن پیچھے سے حملہ آور ہونے کے لیے تیار کھڑا تھا. تو کہا بس ہم پہاڑ کو اپنی پشت پہ پھیر رکھا اور اللہ نے اسی دن ہمیں فتح عطا کر. ہوائیں بھی ان کا پیغام پہنچاتی ہیں، پانی بھی ان کا حکم مانتے ہیں. اس زمانے میں فائر بریگیڈ سسٹم نہیں تھا، لیکن ایک آگ بڑھتی آ رہی ہے شہر کی طرف. لوگوں نے حضرت عمر کو بتایا، امیر المومنین آگ پھیلتی آگے بڑھتی چلی آ رہی ہے اور شہر کو اپنے قابو میں لینے والی ہے. عمر اپنی چادر اتارتے اور حضرت تمیم داری کو دیتے ہیں، کہا یہ چادر لے جاؤ اور ایسے ایسے کرو آگ پیچھے بھاگتی چلی جائے گی. تو چادر ہلاتے جاتے ہیں حضرت تمیم داری اور آگ پیچھے بھاگتی چلی جاتی. مٹی بھی حکم مانتی ہے. ایک لونڈی کھڑی رو رہی ہے راستے میں. کہا تجھے کیا ہوا؟ کہا ٹھوکر لگی، میرا تیل زمین میں بہہ گیا، میری مالکہ بڑی سخت ہے، وہ مجھے کہے گی تم نے یہ کیا کیا. عمر درہ زمین پہ مارتے ہیں، فر الارض الم عادل علیک، زمین عمر نے تیری چھاتی پہ عدل نہیں کیا؟
تو عمر کے ہوتے ہوئے اس کا تیل پی جائے. زمین تیل باہر نکال دیتی ہیں, فرماتے ہیں ڈال لے اپنے برتن میں. تو یہ عمر کے ان کا حکم مٹی بھی مانتی ہے, ان کا حکم ہوائیں بھی مانتی ہیں, دریا بھی مانتے ہیں, ان کا حکم پانی اور آگ بھی مانتی ہے. وہ عمر, میرے حضور فرماتے ہیں ان الشیطان یفر من ذل عمر, میرا عمر وہ ہے جس کے سائے کو دیکھ کے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہترین نظم و نسق دیا اور امور سلطنت کو اس انداز سے منظم کیا. ایک غیر مسلم مفکر کہتا ہے اگر اس امت کو ایک اور عمر مل جاتا پوری دنیا پہ حکومت مسلمانوں کی ہوتی. ایک دن مسجد نبوی سے باہر حضور تشریف لا رہے تھے, دائیں ہاتھ میں حضرت ابو بکر کا ہاتھ تھا, بائیں میں حضرت عمر کا ہاتھ تھا. ایسے باہر کی جانب آ رہے تھے, دروازے سے کوئی بندہ داخل ہوا تو اس کو دیکھ کے حضور نے فرمایا ہا کازا نبعث یوم القیامہ, قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے ہم ایسے ہی اٹھیں گے. میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا, بائیں میں عمر کا ہاتھ ہوگا. اللہ اکبر. جے شک ہووی تے چل مدینے, جے شک ہووی تے چل مدینے, آ ویخ لے جوڑ مزاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں. عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر ہستی ہیں جنہیں حضور علیہ السلام نے اللہ سے مانگ کے لیا. سارے صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرید ہیں, لیکن جناب عمر میرے حضور کی مراد ہیں. 39 لوگ جب اسلام لا چکے, 39ویں شخص حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے, اور ان کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے بہت بڑی ڈھارس اور بہت بڑے حوصلے کا سبب و ذریعہ بنا. تو میرے حضور نے ہاتھ اٹھا لیے, کہا اے اللہ ایک شیر دیا ہے امیر حمزہ, ایک شیر اور عطا کر دے, اب تیری مرضی, عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے. حضور دعائیں مانگ رہے اور یہ ہاتھ میں تلوار لیے غیظ و غضب سے بھرے ہوئے گھر سے نکلتے ہیں کہ بانی اسلام کا چراغ ہی بجھا دینا ہے. راستے میں ایک صاحب ملے اور کہا کہ عمر تیور کوئی اچھے نہیں لگتے, خیر تو ہے, کدھر جا رہے ہو؟ کہا چراغ اسلام بجھانے جا رہا ہوں, یہ روز کا مسئلہ ختم ہونے لگا ہے میرے ہاتھوں. مسکرا کے بولے گھر کی خبر تو لو. کہا میرے گھر کو کیا ہوا؟ کہا تمہاری بہن فاطمہ بھی نوکر بن گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غصے سے بھرے ہوئے اپنی بہن کے گھر کا رخ کرتے ہیں, اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. غصہ اور بڑھ جاتا ہے, دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹاتے ہیں. اہل خانہ سمجھ گئے ماجرا کیا ہے, گرجدار آواز ہے جناب عمر کی, دروازہ کھولو. جلدی سے معلم کو چھپا دیا اور بہن آگے بڑھ کے دروازہ کھولا. کہا تم سابی ہو گئے ہو, دین چھوڑ دیا تم نے, بتوں کی وفا ترک کر دی اور بے تحاشا مارنا شروع کیا. بہن کا سر پھٹ جاتا ہے, خون بہنے لگتا ہے اور یہ مارتے چلے جاتے ہیں. فاطمہ بنت خطاب بولی عمر تم خطاب کے بیٹے ہو, سنو میں بھی خطاب کی بیٹی. جو ظلم جو جبر کرنا ہے کرو, میں محمد عربی کا دامن نہیں چھوڑوں گی. سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں وہ کون سی طاقت ہے جس نے بجلیاں بھر دی اس کے اندر. کہا جو تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی سنا سکتے ہو؟ کہا تمہیں غسل کرنا ہوگا. عمر اپنے بدن کو دھو رہے ہیں, میرا رب دل دھو رہا ہے. اتنے میں معلم بھی قرآن لے کر آ جاتے ہیں اور قرآن کی تلاوت ہونے لگتی ہے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, 14ویں رات کے محبوب چاند, ہم نے قرآن اس لیے نازل تو نہیں کیا تھا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ. بے تاب ہو گئے, کہا عمر کی عمر برباد ہو گئی, مجھے لے چلو حضور کی چوکھٹ پہ. تلوار حمائل کی ہے, بہنوئی ساتھ ہیں, اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے. دروازے کے سوراخوں سے دیکھا تو صحابہ تشویش کا اظہار کرنے لگے کہ عمر آ رہا ہے, تلوار حمائل کی ہے, ارادے اچھے نہیں لگتے.
जनाब अमीर हमजा ने कहा दरवाज़ा खोल दो, अच्छी नीयत से आया तो इस्तकबाल करेंगे, नीयत अच्छी नहीं है तो उसकी तलवार से उसकी गर्दन काट देंगे। हुजूर के सामने जाके बैठ गए, गले में कपड़ा डाला तो हुजूर ने पकड़ के कहा उमर अभी वक्त नहीं आया कि तुम इस्लाम ले आओ। यही वक्त था उमर के इस्लाम लाने का। लबो